بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم میں سے اکثر لوگ یہ جانتے ہیں کہ اس کے جو رشتہ دار عزیز و اقارب اس دنیا میں زندہ ہیں ان کے کچھ حقوق ہم پر ہیں، اور ہر انسان ان حقوق کی ادائیگی کی کوشش بھی کرتا ہے، لیکن انسانوں کی ایک بڑی تعداد ایسی ہے جو اس بات سے ناواقف ہے کہ جو ہمارے رشتہ دار عزیز اس دنیا سے چلے گئے ان کے بھی کچھ حقوق ہم پر ہیں اور ان کی ادائیگی کی ہمیں کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ وہ کیا ہیں، اس سلسلے میں آج کے اس ویڈیو میں گفتگو ہوگی اور اس کے بعد 2-3 ویڈیوز میں اور بھی۔ اللہ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیے، ایک بچہ جب اس دنیا میں آتا ہے اور اپنی آنکھیں کھولتا ہے تو اپنے ارد گرد اپنے سے پیار کرنے والوں اور محبت کرنے والوں کی ایک جماعت پاتا ہے۔ پھر یہی بچہ جوان ہوتا ہے، زندگی کے آگے کے مرحلے طے کرتا ہے، یہ دیکھتا ہے اپنی آنکھوں سے کہ اس کے دیکھتے ہی دیکھتے اس کے یہی رشتہ دار، والدین، بہن بھائی، عزیز و اقارب ایک ایک کر کے اس دنیا سے رخصت ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ ان کے اس دنیا سے چلے جانے سے فطری طور پر اس کو صدمہ ہوتا ہے، ہر انسان غمزدہ ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور یہ ہر انسان کے ساتھ بات ہے کہ وہ اپنے عزیز و اقارب کو سپرد خاک کرتا ہے، اسے قبر کے حوالے کرنا پڑتا ہے۔ میں اور آپ کیا ہیں؟ ساری کائنات کے سردار جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت آپ پڑھ لیں۔ آپ کی ولادت نہیں ہوئی کہ آپ کی ولادت باسعادت سے پہلے آپ کے پیارے والد اس دنیا سے چلے گئے، پھر آپ کی پیاری والدہ، پھر شفقت کرنے والے دادا، پھر ساتھ دینے والے چچا، اور پھر آپ کی انتہائی ہمدرد اور غمخوار اور تعاون کرنے والی پہلی بیوی حضرت خدیجہ بھی آپ کی نگاہوں کے سامنے اس دنیا سے گئی، بلکہ آپ کے پیارے اور معصوم بچے اپنی نگاہوں کے سامنے، آپ کی نگاہوں کے سامنے اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ آپ نے بے شمار اپنے صحابہ کو اپنے ہاتھوں سے قبر کے حوالے کیا، دفن کیا، لیکن آپ کی پوری سیرت، آپ کی پوری زندگی اس بات کی شاہد عدل ہے، اس بات کی گواہ ہے کہ اپنے ان محسنوں کو، اپنے ان پیاروں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی فراموش نہیں کیا، کبھی ان کو بھولے نہیں، بلکہ ہمیشہ ان کا ذکر خیر کرتے، ان کے احسان کی باتوں کا تذکرہ کرتے، ان کے لیے دعائیں کرتے اور ان کے حقوق کو ادا کرنے کی کوشش فرمایا کرتے تھے۔ ہم دنیا میں اس قدر غرق ہو چکے ہیں، دنیا کی محبت میں اس قدر سنگ دل اور پتھر دل ہو چکے ہیں کہ مہینوں اور سالہ سال گزر جاتے ہیں، اپنے عزیزوں کے حقوق ادا کرنا تو درکنار، کبھی ہم اپنے اس دنیا سے جانے والے ان محسنوں کا ذکر بھی اپنی زبان پر نہیں لاتے ہیں، کبھی ان کا نام تک نہیں لاتے ہیں۔ حالانکہ یہ تجربے کی بات ہے کہ آج ہم اپنے اس دنیا سے جانے والے عزیزوں کو یاد رکھیں گے، کل ہماری بعد میں آنے والی نسلیں ہمیں یاد رکھے گی۔ آج ہم اپنے اس دنیا سے جانے والے رشتہ داروں کے حقوق ادا کریں گے، ان کو ثواب پہنچانے کی کوشش کریں گے، کل ہماری آنے والی نسلیں ہمارے لیے دعاؤں کا انبار اور ڈھیر لگا دے گی، اور ہمیں اپنے ان نیک لوگوں کا ساتھ اللہ تعالیٰ نصیب فرمائیں گے۔ قرآن میں والذین آمنوا واتبعتم ذریتہم بایمان الحقنا بہم ذریتہم وما التناہم من عملہم من شیء، جو لوگ ایمان لے آئے اور ان کی بعد والی نسلوں اور ذریت نے ان کی پیروی کی، ایمان لے آئے اور نیک اعمال میں حتی الامکان ان کے نقش قدم کی پیروی کرنے کی کوشش کی، لیکن نیک اعمال میں ان کے برابر نہیں ہوئے، اللہ فرما رہے ہم کسی کے عمل میں کمی نہیں کریں گے، ہمارا خاص فضل و کرم رہے گا کہ ان کی نسل کو بھی ان نیک لوگوں کا ساتھ عطا فرمائیں گے۔ ہم اس سے بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے والدین اس دنیا سے چلے گئے، ہمارے محسن اس دنیا سے چلے گئے، اور دنیا میں جب وہ زندہ تھے ان کی خاطر ہم کوئی غلط حرکت نہیں کرتے تھے، غلط کام نہیں کرتے تھے کہ ان کی ناراضگی کہیں نہ ہو جائے، لیکن اب اس دنیا سے چلے گئے ہیں تو ہم جس طرح چاہیں زندگی گزاریں، گناہوں والی غلط روش اختیار کر لیں، یہ سوچ درست نہیں ہے، بلکہ صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ ہمارے جو عزیز اس دنیا سے چلے گئے ہیں ان تک ہماری بات پہنچائی جاتی ہے، ہمارا کردار، ہمارے اعمال ان کو بتائے جاتے ہیں۔ حضرت ابو ایوب انصاری فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب ایک نیک آدمی، ایک ایمان والا فوت ہوتا ہے، اس دنیا سے جاتا ہے، اور اس کی ملاقات عالم برزخ میں، عالم قبر جسے عالم برزخ کہتے ہیں، اس میں نیک لوگوں سے ہوتی ہے، تو وہاں کے نیک لوگ اس نئے آنے والے سے بہت سارے سوالات کرتے ہیں،
اپنے دنیا کے رشتہ داروں کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ یہ سوالات کس طرح ہوتے ہوں گے، کیا کیفیت ہوگی، اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ ہمارا تو اللہ کے نبی کے فرمان پر ایمان ہے، ایقان ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان اعمالکم ترد علی اقاربکم وعشائرکم من اہل الاخرہ، جو اہل آخرت میں سے یعنی اس دنیا سے چلے گئے ہیں تمہارے رشتہ دار، تمہارے اعمال ان کے سامنے پیش ہوتے ہیں، ان کو دکھائے جاتے ہیں۔ فَإِنْ كَانَ خَيْرًا، اگر تمہارے نیک اعمال ان کو بتائے جاتے ہیں، فَرِحُوا وَاسْتَبْشَرُوا، تو وہ بہت خوش ہوتے ہیں، خوشی کا اظہار کرتے ہیں اور دعائیں دیتے ہیں، اللہم ھذا فضلک ورحمتک فأتمم نعمتک علیہ وامتہ علیہا، یا اللہ یہ تیرا فضل ہے، یہ تیرا کرم ہے کہ میرے بعد کی نسلیں نیکی پر لگی ہوئی ہیں۔ خوش ہوتے ہیں اور دعا دیتے ہیں، اللہ اس فضل کو، کرم کو ہمیشہ اس پر رکھ اور اسی نعمت پر یعنی نیک زندگی پر اسے موت دے۔ وَيُعْرَضُ عَلَيْهِمْ عَمَلُ الْمُسِيءِ، ان رشتہ داروں جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں ان کے سامنے جب یہ پیش کیا جاتا ہے کہ تمہاری بعد والی نسلیں، تمہاری اولاد غلط کام کر رہی ہے، گناہ کی ڈگر پر چل پڑی ہیں، تو وہ کہتے ہیں اللہم الہم عملا صالحا، یا اللہ میری نسل کو، میری اولاد کو، میرے رشتہ دار کو نیک اعمال کی توفیق عطا فرما، ترضی بہ وتقربہ، جس نیک عمل سے تو خوش ہو اور تیرا وہ قریب بن جائے۔ اس لیے آپ یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں اور اس بات کو ذہن سے نکال دیں کہ آپ اس دنیا میں کیا کر رہے ہیں۔ آپ کے والدین جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں، آپ کے محسن جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے، ان کو پتہ نہیں چلتا، یہ بات نہیں ہے، ان کو پتہ چلتا ہے، اللہ ان کو بتاتے ہیں۔ اس لیے اچھی زندگی گزاریے، اچھا کردار اپنائیے، نیکی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیجئے، سبقت کیجئے، تاکہ آپ کے جو رشتہ دار اس دنیا سے چلے گئے ہیں ان کی خوشی میں اضافہ ہو، ان کی مسرت میں اضافہ ہو، اور خوش دلی سے ان کے حقوق ادا کرنے کی کوشش کیجئے۔ ان کے حقوق کیا ہیں انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں ان کو بتایا جائے گا۔ آپ اس ویڈیو کو دیکھیں، شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ فائدہ ہو اور آپ کو شیئر کرنے کا صدقہ جاریہ کا ثواب حاصل ہو۔